الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں، آج شیخ محترم نے خطبے کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے شروع کیا اور کہا اے لوگ اللہ رب العالمین کا ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور خوف اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے آج جو خطبہ دیا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع پہ اور ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری موضوع تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک آفت ہے، ایک ایسی بلا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہمارے نیکیوں کو کھائی جا رہی ہے، جو ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو تباہ کی جا رہی ہے۔ وہ کون سی آفت ہے، وہ کون سی بلا ہے؟ ذنوب الخلوات۔ مطلب اور بتائیں گے ذنوب الخلوات کا مطلب تنہائی کے گناہ۔ تنہائی کے گناہ کیسے؟ موبائل ہے نا، یہ موبائل جیسے ہی ہم اپنے دروازے کھڑکی بند کرتے ہیں، ہم اس میں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں پیش ہونا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور اللہ رب العالمین ہم سے تمام اعمال کا حساب لے گا، اور جو بھی کام ہم کیے ہوں گے سب اللہ رب العالمین نے بتائیں گے، تم نے ایسا کیا تھا فلاں فلاں جگہ، سارے عمل اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ دیکھیں جب ہم CCTV کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا حال، ہماری حالت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ ایک دم اچھا بن جاتے ہیں نا کہ CCTV کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن پہرہ داری ہے، جو پہرہ دار ہے اس کو نیند آ سکتی ہے، وہ کہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی ہم اللہ کی نگرانی سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے میرے کبھی نکل سکتے ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین ہمارا نگراں ہے، ہمارا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کے اندر جب تک یہ شعور نہیں لائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور میں نے آپ کو جب حدیث جبریل کی شرح پڑھائی تھی، حدیث جبریل میں ہم نے کیا جانا تھا بھائیوں؟ حدیث جبریل میں ہم نے جانا تھا کہ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3 مراتب ہیں۔ اسلام جو ظاہری طور پہ ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ایمان ہے کون سا؟ دوسرا جو ہے مرتبہ دین کا وہ کون سا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے؟ ایمان مطلب مسلمان سے بڑا درجہ ہے، مومن ہونا۔ اور اس کے بعد جو سب سے ہائی کوالٹی ہے، سب سے اچھا درجہ وہ کون سا ہے؟ احسان کا درجہ۔ اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کرے وہ اللہ رب العالمین میں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ شعور نہ ہو تو کم سے کم کیا شعور ہو ہمارے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے کریں گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ شعور نہ ہو تو ہم ایسے شعور اپنے دل کے اندر لائیں کہ گویا اللہ رب العالمین دیکھ، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اعمال میں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگرانی سے ہمیشہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مراقبہ اللہ رب العالمین کا اگر ہمارے دل کے اندر ہو تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچیں گے، جن میں سے ذنوب خلوات بھی ہے، یعنی کون سے گناہ؟ جو تنہائی کے گناہ ہیں وہ بھی ان سے ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج شیخ نے ایک حدیث پیش کی، بہت سارے آثار اور بہت سارے جو ہے اقوال اسلاف کے شیخ نے پیش کیے، جن میں سے کہا کہ اسلاف جو ہے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی طور پر تلقین کیا کرتے، اور کہتے تھے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے تنہائی اور لوگوں کے سامنے ہونے کے احوال جو ہے برابر ہوں، یعنی تنہائی میں بھی اسی طرح سے ہو جس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بہت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دروازہ بند کرتے ہیں اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں، چلو www.com ہے نا، ادھر چلے جاتے ہیں، ہے نا میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان راوی کہتے ہیں میں اپنی امت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو واقعی میں ظاہر میں بہت نیک کام کرنے والے ہیں، اور ہم تو نیک کام بھی نہیں کرتے اور پھر اوپر سے برائی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو تہجد گزار ہوں گے لیکن وہ بھی اس گناہ میں اگر ملوث ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے اعمال کو کیا کرے گا، جس میں نبی پاک نے بتایا۔ ہم تو نہ ظاہر میں اعمال کرتے ہیں نہ باتیں، ظاہر میں بھی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہیں،
क्या बोलते हैं उसको, 0/भेली क्या होता है, ऐसे होता है ना, 0/सुन, है ना मेरे भाइयों। तो ऐसा है कि हम जाहिर में भी हैं, हम जाहिर में भी अच्छे काम करने वाला नहीं है आमतौर पे, और उसके बाद बातें में भी हम बहुत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत और हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत फरमाए, बातें में भी हमारा जो है बहुत बुरा हाल। तो ऐसा अगर है मेरे भाइयों तो हमारा क्या हाल होगा, हम इस पे गौर करें। जब आप फरमाते हैं कि मैं अपने उम्मत से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारी नेकियां लेकर के क़यामत के दिन आएंगे। कितनी नेकियां होंगी उनकी, नबी ने फरमाया जिबाले तिहामा के पहाड़ी सिलसिले के बराबर नेकियां ही नेकियां होंगी उनकी, खूब नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब के जो है नेकियों को, उनके नेकियों को, तमाम नेकियों को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, हवा मंसूरा कर देंगे, उड़ते हुए ज़र्रात की मानी जो है उनकी हैसियत के कोई अहमियत नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात साहबे किराम ने सुनी कि नेक अमाल इतने सारे होंगे फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कबूल नहीं करेंगे, वजह क्या होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, साहबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताइए ताकि हम लोगों में से ना हो जो जिनके हालात ये होंगे। फरमाया कि याद रखो जैसे तुम हो वैसे वो भी हो, तुम्हारी कमाई होंगी, वो उसी तरह से रातों में क़याम करें जिस तरह तुम क़याम करते हो रातों। किसको कह रहे हैं आप साहब, ये साहबे किराम को कह रहे हैं। अरे बहुत नेक होंगे ज़ाहिर के लोगों को देखने में, लेकिन बातिन उनका क्या होगा, बहुत ही काला होगा और बिल्कुल वो बातिन में बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है पामाल करने वाले। तो उनका हाल क्या होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नेक अमाल को बिल्कुल उड़ते हुए ज़र्रात के मानंद कर देगा, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों उनको जो है जहन्नम में डालेगा। ये कौन लोग हैं जो नेक अमाल करते हैं, और हम किस हालत में हैं सोच सकते हैं, ना नेक अमाल है जाहिर में और ना बातिन हमारा सही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे कि हम नेक अमाल करें जाहिर में भी और बातिन में भी। और मेरे भाइयों शेख ने एक बात ये कही है कि अगर हमको लज्जत हासिल करनी है तन्हाई की, तो तन्हाई की लज्जत ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर हम तन्हाई में याद रखेंगे तो उससे बड़ी लज्जत और ज़िंदगी में उससे बड़ा मज़ा हमें कभी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखेंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया भी देंगे और आखिरत भी हमारे साथ। मेरे भाई शेख ने आज इसी टॉपिक पर बहुत सारी बातें कही, लेकिन शेख ने जो कहा वो यही है कि हम तन्हाई के गुनाह से बचें। यही शेख के आज के खुतबे का खुलासा था। आखिर खुतबा जब शेख ने शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मजबूत की बात कहा कि हम तन्हाई के गुनाह से बच कैसे सकते हैं। शेख ने कहा कि हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना होगा, अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करना होगा। मतलब क्या है, अपने नफ्स को कंट्रोल में हम करेंगे, अपने नफ्स के साथ जो है हम अपने नफ्स हमारा क्या है, बुराई पर मायल होने वाला है। हमें क्या करना है, अपने नफ्स को रोकना है, कंट्रोल में करना है। कि आज तू अगर ये बुराई कर ले, तुझे जरा सी लज्जत और टेस्ट आ जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैं मुंह क्या दिखाऊंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे कहेगा। और मेरे भाई हदीस में आता है कि हर आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हाई में लेंगे और उससे कहेंगे देख जानता है ये काम खुला दिन किया, भाई आज यहाँ ना बैठ, यहाँ मतलब बैठ ये ना सोचे कि ये मैं बोल रहा हूँ बस, आप ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आप होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अकेले आप होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ बोल पाएंगे, हम होंगे, आप होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन होंगे, हमारे और आप क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कोई नहीं होगा, मैं हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह को पूछेगा याद है हमने फला दिन फला जगह फला वक्त पे ये काम किया, क्या हम जवाब देंगे, क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। हर आदमी की ये हालत मेरे पास फरमाया है, हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई जो है मुतरजिम भी नहीं होगा। जिस जबान में अल्लाह ताला बांग्ला भी बोलेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, अरबी बोलेंगे, सब बोलेंगे, और हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई मुतरजिम नहीं होगा। कौन होगा, मैं, आप और अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई और तीसरा नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे क्या किया तुमने, ये किया था फला दिन फला दिन फला दिन, झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम उसको क्या जवाब देंगे। और जब तक हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात के बारे में सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने अंदर हम हिल नहीं सकते। तो मेरे भाइयों हमें जब हमारे नफ्स को बुराई का ख्याल आए तो ये हमें अपने नफ्स से कहना चाहिए कि अगर हम आज थोड़ा सा जब लज्जत और टेस्ट दे लिए थोड़ी बुराई करके, तो उस वक्त मैं जवाब क्या दूँगा, फैसला अल्लाह के सामने जाऊँगा कैसे मैं। तो हमें अपने नफ्स को अगर बुराइयों से बचाना है, तन्हाई गुनाह से बचना है, तो हमें अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करना होगा, कंट्रोल में रखना होगा।
اسی طرح سے شیخ نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو تنہائی کے گناہ سے بچانا ہے تو ہمیں مراقبہ کرنا ہوگا اللہ رب العالمین، یعنی ہمیں یہ جاننا ہوگا، یہ شعور ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیا، CCTV کیمرہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نگرانی سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے اوپر پہرہ دار متعین ہے، وہ سو سکتا ہے، اس کو جھپکیاں آ سکتی ہیں، وہ نیند کا شکار ہو سکتا ہے، کہیں آنے جانے میں جو ہے وہ جو ہے ہم سے جو ہے یعنی بے توجہ ہو سکتا ہے، اس کی توجہ ہٹ سکتی ہے ہم سے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم میرے بھائیوں زندگی میں ہمیشہ یہ شعور رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مراقبت کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں ہم گناہوں کے قریب نہیں جانیں گے۔ بہت ساری اور باتیں شیخ نے بتایا، اس کے بعد شیخ نے بہت ساری دعائیں کی اور اللہ رب العالمین سے جو ہے اس ملک کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات اور خیرات سے نوازے۔ شیخ نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ آج کا درس جو ہے میرے بھائیوں وہ قسم کے کفارے کے بارے میں۔ آئیے میں آپ کو مختصر طور پہ صرف آیات اور حدیثیں پڑھتا ہوں اور آپ جو ہے مسائل کو خود عکس کرتے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے 89۔ میرے پاس اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، جو قسم کھائے، ٹھیک ہے، جو قسم کھائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کیسا کھانا؟ جو عام طور پہ ہم کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ جب مسکین کو کھلانا ہو تو تم سڑا گلا کھلا دیں اور اپنا جو ہے اچھا کھائیں، نہیں، جیسے آپ ہمیشہ کھاتے ہیں ویسے آپ جو ہے مسکینوں کو کھلائیں، 10 مسکینوں کو کھلائیں۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تو آپ ان کو کپڑا پہنائیں، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے ایک غلام آزاد کریں۔ غلام آزاد کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگوں نے پہلے جانا ہے کہ غلام پہلے جو لفاظوں کے زمانے میں جنگ وغیرہ ہوا اس میں غلام پکڑے جاتے تھے، اب غلام اور لوٹے کا سلسلہ جو ہے ختم ہے، تو اب یہ حکم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کبھی پھر ہو۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس جو ہے حکم کو منسوخ نہیں کیا اللہ رب العالمین، یہ حکم باقی ہے، لیکن کب ہوگا کب نہیں، لیکن اس وقت تو نہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب کوئی قسم کھائے، قسم آج ہم لوگ کھاتے ہیں نا واللہ واللہ واللہ، ہر بات میں جو ہے قسم کھاتے رہتے ہیں اور ہم قسم کھا کے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں قسم ہم اسی وقت کھائیں جب بہت ضرورت ہو، جب قسم کے بغیر کوئی کام نہ چلنے والا ہو، قسم اس وقت کھائیں اور اس کو پورا کریں۔ اگر پورا نہیں کرتے تو آپ کو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا آپ کو انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا اگر ان سب کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو اس سب کی طاقت نہ ہو تو آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے قسموں کی تم حفاظت کرو، فضول میں قسمیں نہ کھایا کرو، ٹھیک ہے، فضول میں قسمیں نہ کھایا کرو، جب قسم کھاؤ تو ان کو پورا کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین ادھر تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی قسم اگر ہم کھا رہے ہیں تو ان کی حفاظت کریں، یہ اللہ رب العالمین نشانیوں میں سے، اگر ہم جو ہے قسم کھا رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں کریں تو کیا ہے؟ وہ ہم اللہ رب العالمین نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ایک حدیث آئیے میں مسلم شریف کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه، جو شخص کسی بات پہ قسم کھا لے لیکن وہ جو ہے اب پچھتاوا ہو رہا ہے اسے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے بہت نقصان ہو، یا میں جو ہے پریشان ہو جاؤں گا، یا جو ہے مجھے پریشانی لاحق ہوگی، تو کیا کرے؟ وہ قسم توڑ سکتا ہے، لیکن توڑنے کے وہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ جو کفارہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیا کیا ہے کفارہ میرے بھائیوں؟ کیا کون بتائیں گے؟ روزہ پہلے نہیں ہے، روزہ بعد میں ہے۔ اگر آپ 10 بندوں کو کھانا کھلاؤ، یا کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو، اگر نہیں ہو سکتا تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات پر قسم کھاتا ہے جو بات پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کیوں میں نے ایسا قسم کھا لیا، تو قسم کو توڑ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ کفارہ دینا ہوگا جو ہم نے ابھی جانا ہے۔ متفق علیہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
ارشاد فرمایا لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر والوں کے سامنے یعنی اپنے بیوی یا اپنے بچوں کے سلسلے میں کوئی ایسے قسم کھائے جس سے بیوی بچے پریشان ہونے والے اور وہ اس پر اڑا رہے کہ نہیں میں تو تجھے رکھوں گا نہیں اپنے پاس، میں تو تجھے اپنے گھر سے نکال ہی دوں گا. اگر اس طرح کوئی قسم کھاتا نا، جیسے آج کل بہت سارے مینٹل لوگ ہیں وہ قسم کھاتے ہیں اور بعد میں آگے کہتے ہیں مولانا ہم نے تو ایسا کرے طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوگی، بولتے ہیں نا ایسا. ایسے مینٹل لوگوں کے بارے میں یہاں پہ نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس پر اڑا نہ رہے، اس کا اڑا رہنا زیادہ اس کے لیے گناہ کا باعث. تو کیا کرے؟ قسم توڑ دے اور جس سے قسم کھایا ہے اس کو رجوع کر دیں اور جو اللہ رب العالمین نے کفارہ متعین کیا وہ کفارہ ادا کر دیں. کیا کفارہ ہے ہم لوگوں نے جان لیا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو ہم نے جو یہ ایک آیت اور دو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں ہم نے یہ جانا کہ کبھی کبھار انسان ایسے چیز پر جو ہے ایسے معاملے پر یا ایسی بات پر قسم کھا لے گا جو وہ پورا نہیں کر پا رہا، تو کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑ دینا ہے، اس سے جو ہے اپنے جو ہے قسم کو توڑ دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے قسم کا کفارہ جو ہے رکھا ہے وہ اسے ادا کر دینا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نے قسم کھائی تم کو پورا کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے ہمارے اوپر کہ قسم کھائی ہے تم نہیں کر پا رہے ہو، قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. فوائد کیا ہم نے اس درس سے حاصل کیا میرے بھائیوں؟ پہلی چیز جو پہلا فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ مشروعیت التحلل من الیمین بالکفارہ. کفارہ ادا کر کے ہم یمین کو توڑ سکتے ہیں، یمین کو یعنی قسم کو ہم جو ہے ختم کر سکتے ہیں. اور کفارہ کیا ہے؟ ہم یا تو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں یا جو ہے غلام آزاد کریں. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو 3 دن کے ہم روزے رکھ لیں. میرے بھائیو یہ آج کا جو ہے خطبے کا ترجمہ تھا اور درس حدیث جو ہمارا ہوتا ہے وہ تھا. اور اس کے بعد میرے پاس کچھ تنبیہات ہیں. وہ یہ ہیں کہ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ آج اس بدھ کو انشاءاللہ اس بدھ کو آج بدھ کون سا رہے گا؟ مہینے کا تیسرا بدھ رہے گا. تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام ہوگا. کون سا؟ یہاں نہیں، مسجد میں نہیں، وہاں پہ ہوگا، مکتب میں. تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ سبھی بھائی برائے مہربانی وہاں پہ تشریف لائیں. زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور پروگرام بہت کامیاب ہوتا ہے. اور کھانے کا انتظام الحمدللہ ہوگا. بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سنا گیا ہے کہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں چاول کے لیے. کیا ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے؟ اگر آپ کو جو ہے اتنا زیادہ شرم اور اتنی زیادہ حیا ہے تو آپ یہاں بیٹھیں اور جیسے چاول بٹنے لگے بھاگ جائیں. اگر اتنی زیادہ شرم اور حیا تو چلے جائیں. لوگوں کو اگر کوئی کسی نے کہہ دیا کہ لوگ یہاں چاول کے لیے بیٹھتے ہیں تو واللہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے اور میرے درمیان جو ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، اگر کسی نے کوئی کہہ دیا کہ چاول کے لوگ بیٹھتے ہیں اور مجھے پوچھی ہے، میں جانتا ہوں، میں ابھی نام لے سکتا ہوں کہ فلاں فلاں فلاں، میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے. آپ کو بیٹھنا ہے کس لیے؟ فائدے کے لیے بیٹھنا ہے. آپ کو چاول نہیں چاہیے، آپ چلے جائیں. بیان سن لیں، نہ لے چلے جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم اس درس سے متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو. کیا یہ درس کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں اپنے جیب سے دے رہا ہوں یا آپ اور کوئی اور آپ اپنے جو ہے گھر سے لا کر کے دے رہے ہیں؟ لوگ اللہ کے بندے دے رہے ہیں، اللہ کے بندے کھا رہے ہیں. جو دے رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے. میرے بھائیو، اگر کسی سے میں نے سنا کہ وہ تو متوا بولتا ہے، متوا کبھی بول دیا ہے تو کیوں بول دیا ہے، اس کو ناراض کیوں؟ بھائی جس دن ہوٹل کھلے رہتے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جس دن نہیں کھلتا اس دن کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو پھر غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ میں نے یہ بول دیا کبھی تو یہ لوگوں میں آپ بتا کر کے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین میرے بھائی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے. ہم اس طرح کے مجالس میں آ کر کے بیٹھیں. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے آ کر کے بول دیا کریں. آپ دروس سے اس طرح سے بھاگ جائیں گے پھر اچھا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، میں انسان ہوں، میری آپ تصحیح کر سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں. اگر میں اس پہ اڑا ہوں تو پھر میری وہ غلطی رہے گی. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر.